إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد فقال جل وعلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر اور اس کا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو اور آپ کو انسان اور مسلمان بنایا ہے۔ اسلام کی نعمت کا پانا یہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہے۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جن حالات سے ہم دوچار ہیں یا جس سماج میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہر سماج کا یہ المیہ ہے کہ علم کی کمزوری یا علم کی کمی شدت سے محسوس کی جا رہی ہے۔ علماء کا اس دنیا سے، کبار علماء کا اس دنیا سے آہستہ آہستہ اٹھ جانا اور سماج میں بڑھتی جاہلیت اور جہالت، یہ ساری چیزیں دیکھ کر کے اس بات کی شدید ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ علم کے متعلق، علم کی اہمیت کے تعلق سے وقفے سے عوام کو، سماج کو، ماں اور بہنوں کو نصیحت کی جائے، اس پر تقریریں کی جائے، اس پر لکھا جائے، اس پر بولا جائے۔ جاہلیت اور جہالت ہمارے سماج میں اتنی قدر زیادہ ہے کہ ایک نوجوان شادی کے لیے اپنے دین اور ایمان کو فروخت کر کے غیر مسلم لڑکی سے شادی کرتا ہے، اور اس سے بڑا کہیں فتنہ تو یہ ہے کہ ہماری مائیں یا ہماری بہنیں، اسلامی بہنیں جو 18-19 سال تک اپنے اسلامی گھر میں تھی، کیا ان کے دماغ میں خیال پیدا ہوا کہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر، اپنے گھر کو چھوڑ کر
کسی ایک عاشق اور غیر مسلم کو پکڑ لیا اور جا کر کے اس سے شادی رچا لی. یہ علم کی کمی ہے. اور یہ بات طے ہے کہ دنیا کے اندر جہاں بھی کوئی بگاڑ پیدا ہوتا ہے، دنیا کے اندر جہاں بھی کوئی گڑبڑی پیدا ہوتی ہے، ہر ناحیے سے اگر آپ دیکھ لیں شروع سے لے کے اخیر تک، سب سے بنیادی وجہ علم کی کمی ہے. علم ہوگا اللہ کی خشیت پیدا ہوگی، علم ہوگا، علم سیکھیں گے اللہ کا تقوی پیدا ہوگا، علم حاصل کریں گے جنت کا راستہ آسان ہوگا، جہنم کا راستہ مشکل ہوگا. علم نہیں ہوگا، یہ سماجی برائیاں جہاں پیدا ہوں گی وہی عقیدے کی بھی خرابی ہوگی. اور دنیا کے اندر جہاں شرک، بدعت، خرافات، گمراہی، بدعقیدگی، جتنی عقیدے کی خرابیاں ہیں، ان کے پھیلنے، بڑھنے، پھولنے اور ترقی پانے میں سب سے بنیادی وجہ یہی کہ علم کی کمی پائی گئی. علم کو لوگوں نے حاصل نہیں کیا، یا علم کو، قرآن و حدیث کی تعلیم کو صحیح طور پہ جانا ہی نہیں جانا، علم نہیں سیکھا. اللہ رب العالمین نے اسی لیے قرآن کریم کے نزول کا آغاز نماز سے نہیں کیا کہ نماز کی پابندی کرو. اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل نہیں فرمائی کہ تم لوگ مسلمان ہو جاؤ. یہ اللہ رب العالمین نے حکم نہیں دیا کہ اخلاق والے بن جاؤ، کرپشن اور لوٹ مار سے بچ جاؤ، چوری چماری سے بچ جاؤ. یہ حکم نہیں دیا اللہ رب العالمین نے. زکوٰۃ کا حکم نہیں دیا، حج کا حکم نہیں دیا. اللہ رب العالمین نے جب اپنے کلام کو نازل فرمایا، اس کلام کے نزول کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلا حکم کیا دیا؟ علم حاصل کرو. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. اللہ رب العالمین کہتا ہے پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. کس سے؟ علق سے. علق یہ کیا ہے؟ منی کا قطرہ ہے جو جم جاتا ہے، جو رحم مادر میں اکٹھا ہوتا ہے، جمتا ہے، علق اس کو کہتے ہیں. اللہ رب العالمین نے انسان کی تخلیق کی اور اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ اپنے رب کے نام سے پڑھو، علم حاصل کرو، قرآن و حدیث کو پڑھو. اللہ رب العالمین نے یہاں علم سیکھنے کی بات کیوں کہی؟ جس سماج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بنائے گئے، امام الانبیاء بنائے گئے، وہ سماج کیسا تھا؟ وہ معاشرہ کیسا تھا؟ کوئی ایسا جرم اور کوئی ایسی غلطی اور گناہ باقی نہیں تھا جس کو مکہ کے لوگ، عرب کے لوگ نہ کرتے تھے. جہالت اس قدر عام تھی کہ اپنی ہی اولاد کو، بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، لڑکوں کو قتل کرتے تھے. یہ جاہلیت کس قدر عام تھی کہ لوگ اولاد کے لیے ترستے ہیں، محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، علاج کرتے ہیں. وہ سماج کس قدر گیا گزرا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یا آپ کی پیدائش سے پہلے عرب کا جو ماحول تھا، عرب کا جو کلچر تھا، کوئی ایسا جرم اور کوئی ایسا گناہ باقی نہیں تھا جس کو وہ نہ کرتے تھے. لوٹ مار کی بات کریں، ایک ایک نام سے کرمنل لوگ اس میں پائے جاتے تھے. قتل کی بات کریں، کوئی کسی کی جان محفوظ نہیں ہوتی تھی، سب خون کے پیاسے تھے. ایک معمولی سی بات پر برسہ برس لڑائی ہوتی تھی، لاکھوں کا خون بہایا جاتا تھا. ایسے نازک اور ایسے حساس موقع پر ایسے سماج کی اصلاح کے لیے، ان کی تربیت کے لیے، ان کو سدھارنے کے لیے، ان کو مہذب اور تعلیم یافتہ بنانے کے لیے اللہ رب العالمین نے آیت نازل فرمائی، اقرأ بسم ربک الذی خلق. علم سیکھو. علم سیکھو گے جہالت دور ہوگی، روشنی پیدا ہوگی، ایمان میں تازگی پیدا ہوگی، آدمی کے اندر نیک کام کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا. اور جو سماج، یاد رہے، جو سماج علم سے، علماء سے، نصیحتوں سے، قرآن و حدیث کی باتوں سے زیادہ قریب ہوگا، وہاں سماجی برائیاں نہیں ہوگی، بدعقیدگی نہیں ہوگی. مثال ہے ہمارے سامنے، صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا. اور صحابہ اکرام ایمان لانے سے پہلے کیا تھے؟ کوئی ڈاکو تھا، کوئی کرمنل تھا، کوئی ہر قسم کی برائیاں ان کے اندر پائی جاتی تھی. مگر جب ان لوگوں نے ایمان کو گلے لگایا، اسلام قبول کیا، اللہ کے نبی کی صحبت حاصل کی، صحابی بنے، قرآن کو پڑھا، حدیث کو پڑھا، دین کو سیکھا، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھا. ہر صحابی اپنے اندر
ایک مثال بن گیا، ایک تاریخ بن گیا۔ صحابہ اکرام چاہے چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، کوئی صحابی محدث بنا، کوئی فقیہ بنا، کوئی محدث بنا، کوئی قاری بنا، کوئی جج بنا، اور دنیا کے چپے چپے میں پھیل کر کے اسلام کی تعلیمات کو کونے کونے تک پہنچایا۔ یہ برکت کس کی تھی؟ یہ علم کی برکت تھی۔ اور میں یہ کہہ رہا تھا کہ علم اور علماء کی صحبت اور قرآن و حدیث کو سیکھنا، یہ علم کی نشر و اشاعت جس قدر زیادہ ہوگی، جس سماج میں یہ چیز عام ہوگی، اس سماج میں برائی ختم ہو جائے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادوار کو دیکھ لیجئے، برائیاں کس قدر زیادہ تھیں۔ جب لوگوں نے علم حاصل کرنا شروع کیا، تقویٰ پیدا ہو گیا، اللہ کی خشیت پیدا ہو گئی، تو کوئی بدکاری کے واقعات نہیں ملتے سوائے اکا دکا کے۔ شراب نوشی کی جب حرمت نازل ہوئی، سارے لوگوں نے اپنے مٹکوں کو پھوڑ دیا، کبھی دیکھنا گوارا نہیں کیا، پینا تو بہت دور کی بات ہے۔ برائی سے دور ہو گئے۔ اور ہمارے سامنے سعودی عرب ایک ایسا ملک ہے جو پوری دنیا کے اندر ایک مثال رکھتا ہے۔ سعودی عرب میں ہزاروں قسم کی برائیاں ہوں، لیکن ایک بات یاد رہے کہ سعودی عرب ایک ایسا واحد ملک ہے جہاں علم کی اشاعت، دین کی اشاعت اور لوگوں کو تعلیم سے جوڑنے کے لیے کتنے مدارس ہیں، کتنے مکاتب ہیں اور کتنے بڑے بڑے کالجز ہیں، جہاں دنیا کے کونے کونے سے آ کر کے علم حاصل کرتے ہیں۔ مسجد حرم ہو، مسجد نبوی ہو، یا عرب کی بڑی سے بڑی مسجد ہو، چھوٹی سے چھوٹی مسجد ہو، وہاں دین کے سیکھنے کے لیے طلباء کے حلقے لگتے ہیں، اور نمازوں کے بعد بچوں کو دین سکھایا جاتا ہے۔ اور دین تو چھوڑیے، دین جہاں سکھایا جاتا ہے وہی بچوں کو اصلی تعلیم کی بھی ان کا نظم ہے۔ مسجد نبوی کے اندر اصلی تعلیم ہوتی ہے، مکہ مسجد حرام کے اندر لوگوں کو وہاں کے بچوں کو اصلی تعلیم دی جاتی ہے۔ تو کہہ رہا تھا کہ جس سماج میں دین کا کلچر ہوگا، دین سیکھنے کا جذبہ پیدا ہوگا، علم حاصل کریں گے، وہ سماج بیماریوں سے، برائیوں سے دور رہے گی۔ اور آپ دیکھ لیجئے سعودی عرب کے اندر کتنے کرمنل واقعات پیش آتے ہیں، کتنے چوری کے واقعات پیش آتے ہیں، کتنی برائیاں ہیں۔ اور سعودی کے بعدوں میں دوسرے ممالک کو دیکھ لیجئے، دوسرے مسلم ممالک کو دیکھ لیجئے، ترکیہ کو دیکھ لیجئے، اپنے پڑوسی ملک کو دیکھ لیجئے، اور اسلامی ملک جو آپ دنیا کے کونے میں دیکھ رہے ہیں، ایک بڑی تعداد، بڑی فہرست ہے۔ وہاں برائی کی شرح دیکھ لیجئے اور سعودی عرب میں برائی کی شرح دیکھ لیجئے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے وہاں کے مشائخ، وہاں کے علماء، وہاں کے ذمہ داران، وہاں کے حکمران، یہاں کے وزراء، سارے لوگ شانہ بشانہ مل کر کے اپنے ملک کے لوگوں کی تعلیم کے لیے انتھک کوشش کرتے ہیں، اور تعلیم دلانے کے لیے ہر سہولت مہیا کرتے ہیں۔ اور صرف اپنے ملک کی بات چھوڑیے، دنیا کے کونے کونے سے لوگ سعودی عرب کے اندر آ کر کے دین سیکھتے ہیں، عقیدہ سیکھتے ہیں، اور قرآن و حدیث کو سیکھ کر کے اور اپنے ملک میں جا کر کے کتاب و سنت کی شمع کو روشن کرتے ہیں۔ اور صحابہ اکرام دین کو سیکھنے کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں، ان کے نمونے کیا ہیں، ان کے واقعات کیا ہیں۔ اللہ کے نبی کی صرف ایک حدیث ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر دین کا علم سیکھنا یہ فرض ہے۔ دین کی موٹی بنیادی باتوں کو، عقیدے کو، اور جو ہماری روزمرہ کی زندگی میں پیش آنے والی چیزیں ہیں، چاہے نماز سے اس کا تعلق ہو، زکوٰۃ سے اس کا تعلق ہو، حج سے اس کا تعلق ہو، تجارت سے اس کا تعلق ہو، یا عورتوں کے جو مخصوص مسائل ہیں، ان سب پر ضروری ہے کہ ایک تاجر ہے تو وہ تجارت کے مسائل کو اسلام کی روشنی میں پڑھنے کی قرآن حدیث میں کیا تعلیم دی گئی ہے۔ ایک جج اور قاضی ہے، اس پر فرض ہے کہ قضا اور کورٹ میں جانے سے پہلے کتاب القضا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیثیں ہیں اس کو پڑھ لے، اس پر ضروری ہے، فرض ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ نماز پڑھنا ہے، وضو کیسے بنایا جائے گا، وضو کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، وضو کب بنایا جائے گا، وضو کیسے بنایا جائے گا، نماز کیسے پڑھی جائے گی، نماز کی دعائیں کیا ہے، یہ ساری چیزوں کا سیکھنا ہم پر فرض ہے۔ نہیں سیکھیں گے گناہگار ہوں گے۔ ہماری مائیں اور بہنیں سن رہی ہیں، جو ان کے مخصوص مسائل ہیں ان پر بھی ضروری ہے کہ وہ ان کے بارے میں علم حاصل کریں۔ ان کے حیض کے مسائل، ان کے نفاس کے مسائل، ان کے غسل کے مسائل، ان کے جو جنسی تعلقات ہیں، یہ ساری چیزوں کے بارے میں دین کا علم حاصل کرنا یہ فرض اور ضروری ہے۔ نہیں سیکھیں گے گناہگار ہوں گے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دین کا علم سیکھنا ضروری ہے، فرض ہے، یہ کوئی معمولی معاملہ نہیں۔ صحابہ اکرام اللہ کے نبی علیہ السلام کی احادیث کو یا دین کو، قرآن و حدیث کو کیسے سیکھتے تھے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، ان کو حبر الامہ کہا گیا، بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، محدث ہیں،
علم کیسے سیکھتے تھے جب چھوٹے تھے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد جو کبار صحابہ اکرام تھے، بڑے بڑے صحابہ تھے، دوپہر کے بعد اپنے گھر سے نکل جاتے تھے، اور عرب کی جو دھوپ ہے وہ ہم جانتے ہیں کہ وہاں کی جو حرارت ہے دھوپ کی اور شدت اور گرمی ہے کس قدر زیادہ ہوتی ہے۔ پتھریلی زمین پر، ریتیلی زمین پر وہ اپنے گھر سے نکلتے تھے، ہوائیں چلتی تھی اور یہ ان کو گرمی لگتی تھی، لیکن گھر سے باہر نکلتے تھے، بڑے بڑے صحابہ اکرام کے دروازے کے سامنے پتھر کا تکیہ بنا کر کے لیٹ جاتے تھے، اور پھر جب عصر کی اذان ہوتی بڑے صحابی کے پیچھے چلتے تھے، اور پھر چلتے پھرتے عصر کے بعد لوگوں سے حدیث کا علم حاصل کرتے تھے۔ یہ صحابہ اکرام کے نمونے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کرتے تھے، دین حاصل کرتے، دین کا علم حاصل کرتے تھے۔ کیسے اس کو سیٹ کیسے کیا؟ بھائی مال بھی کمانا ہے، تجارت بھی کرنی ہے، اور دین کا علم بھی حاصل کرنا ہے۔ باری لگا لی اپنے بھائی یعنی پڑوسی بھائی امیہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باری لگا لی، ایک دن تم جا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھو گے، شام میں آ کے بتا دو گے، دوسرے دن میں جاؤں گا، تم کاروبار کرو گے، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو پڑھوں گا، دین سیکھوں گا، اور شام کو آ کر کے تم کو بتا دوں گا۔ باری لگا لی، 15 دن ہمارا کاروبار چلے گا، 15 دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کا علم حاصل کریں گے۔ ہم نے کیا طریقہ اختیار کیا ہے؟ بہت بڑا سوال ہے۔ آج ہماری بیٹیاں بھاگ رہی ہے، ارتداد کا فتنہ سر چڑھ کر کے بول رہا ہے، اور ہمارے بڑے بڑے مفتیان اور بڑے بڑے مسلک کے ٹھیکیداروں نے مسجد سے عورتوں کو دور رکھا ہے۔ ہماری عورتیں اور ہماری ماں بہنیں دین کا علم کیسے حاصل کریں گی؟ جب مسجد سے ان کو دور کر دیا جائے گا، ہمارے پاس کیا بچا ہے؟ کالج میں دین حاصل کریں گی، اور جو بچا ہے وہ بھی ضائع ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام دین کا علم حاصل کرنے کے لیے کس قدر شوق اور جذبہ رکھتے تھے، اور کیسے تجارت اور دین کا علم سیکھنے میں کمپرومائز کرتے تھے، اور اس کو سیٹ کیسے کرتے تھے۔ ہم اور آپ بہت ساری چیزوں کو پوچھنا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں، لیکن مارے شرم کے نہیں پوچھتے۔ صحابہ اکرام شرم و حیا کو بالائے طاق رکھتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو ایک بیماری تھی، شرمگاہ کے راستے سے پانی نکلتا تھا، اور جس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جائے گا، غسل واجب نہیں ہے، مزی کا خروج ہوتا تھا۔ ان کو شرم آتی تھی، ایک تو رسول ہمارے رشتے میں سسور لگیں گے، اللہ کے نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ میری زوجیت میں کیسے پوچھوں؟ شرم آ رہی تھی۔ دین کا علم کیسے حاصل کیا؟ شرم و حیا کے تقاضوں کو باقی رکھا۔ نبی سے ہم ڈائریکٹ نہیں پوچھ سکتے ہیں، چونکہ بھائی ہمارے سسور ہیں، کیسے پوچھیں؟ اپنے بھائی اپنے ساتھی حضرت مقداد کو کھڑا کیا، کہا جاؤ میرا ایک مسئلہ ہے، جا کر کے نبی سے حل کراؤ۔ کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ میری شرمگاہ سے پانی کا خروج ہوتا ہے، مزی کا خروج ہوتا ہے، جا کر رسول سے پوچھو کیا اس پر غسل واجب ہے یا صرف وضو کر لینا ہے۔ مقداد بن اسود گئے، حضرت علی کے مسئلے کو جا کے پوچھا، وکالت کی، یعنی دوسرے کا مسئلہ ہے، دوسرے کا کام ہے، خود کر رہے ہیں، اس کو وکالت کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شرم و حیا رکاوٹ نہیں بننا چاہیے دین کے سیکھنے میں۔ جو دین کے علم سیکھنے میں شرم و حیا رکاوٹ بنا دے، حرام ہے، یہ ناجائز ہے، یہ گناہ ہے۔ دین کا علم سیکھنے میں شرم و حیا رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت ام سلیم صحابیہ ہیں، بڑی مشہور صحابی، ان کی شادی کے بارے میں بڑا دلچسپ واقعہ ہے، ہماری ماؤں کے لیے بڑا نمونہ ہے۔ ان کی شادی کسی نے رشتہ پیش کیا، کافر تھا، کہا کہ تم بہت اچھے آدمی ہو، حضرت ام سلیم کہ تم بہت اچھے آدمی ہو، تمہارا رشتہ کاٹنا نہیں چاہیے، لیکن میں تمہارے رشتے کو کاٹ دیتی ہوں۔ کیوں؟ میں مسلم ہوں، تم کافر ہو، ہم دونوں کی شادی ہو ہی نہیں سکتی۔ ہاں اگر تم اسلام قبول کر لو تو میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، اور میں تم سے مہر نہیں مانگوں گی، تمہارا اسلام قبول کرنا میرا مہر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ آج ہماری بہنوں کو اور ہماری خواتین کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ اپنے اسلام تو بچانا تو بہت دور کی بات، جا کر کے غیروں سے شادی کر لیتی ہے۔ دین ایمان جائے بھاڑ میں، کوئی اس کی قدر و قیمت نہیں ہے۔ ہمارے ہاں دین اسلام سب سے سستا ہے، سب سے معمولی ہے۔ صحابی رسول صحابیہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا کہا؟ تم اسلام قبول کر لو تو میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، اور یہاں یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کو بیچ دیں، ہم تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ فرق ہے ہمارے اور صحابہ کرام کے درمیان۔ تو حضرت ام سلیم کا واقعہ یہ ہے، وہ اللہ کے نبی کے پاس ہے، وہ کہتی ہیں ان اللہ لا یستحی من الحق، اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ حق بات بیان کرنے سے شرماتا نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ حق بات بیان کرنے سے شرماتا نہیں ہے۔ میں کچھ ایسی چیز پوچھوں گی جو شرم و حیا سے متعلق ہے۔ کیا پوچھا؟ کہا کہ عورت کو اگر احتلام ہو جائے کہ اس پر غسل ہے؟ سوچیے، عورت ہے، صحابہ کرام کا مجمع ہے، صحابہ کرام موجود ہیں، اور اس بیچ میں عورت پوچھ رہی ہے کہ کیا عورت پر بھی غسل ہے جب وہ اس کو احتلام ہو جائے، جب اس کی شرمگاہ سے خواب کی حالت میں، سونے کی حالت میں پانی کا خروج ہو جائے، کیا اس پر بھی غسل ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا ہاں اس پر بھی غسل ہے اگر پانی کا خروج ہوا ہو، پانی نکلا ہو۔ دین کا علم سیکھنے کے لیے شرم و حیا نہیں آنا چاہیے۔ صحابہ کرام شرم و حیا نہیں کرتے تھے، دین کا علم بھی حاصل کرتے تھے، تو شرم و حیا یہ داخل نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام کے واقعات میں ہم پڑھ رہے تھے، عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شادی ایک ایسی خاتون سے ہوئی، ان کی شادی ایک ایسی خاتون سے ہوئی جو ان کی رشتے میں، رضاعت کے رشتے میں لگتی تھی، یعنی شادی جائز نہیں ہے۔ کہا کہ کسی عورت نے کہا تم نے ایسی عورت شادی کر لی ہے، اس نے تمہاری رضائی بہن ہے، اس کو دودھ پلایا گیا ہے۔ اب یہ ان کے دماغ میں ایک خلبلی مچ گئی کہ میری جو شریک حیات ہے، میں نے شادی ایسی عورت سے کر لی ہے جو ہمارے رشتے میں ہے، جس سے شادی جائز ہی نہیں ہے۔ اس مسئلے کی وضاحت کے لیے مدینہ سے عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ گھوڑے پر سوار ہو کر کے اللہ کے نبی کے پاس پہنچے۔ 450 کلومیٹر کی دوری ہے، 450 کلومیٹر کی دوری پر سفر کر کے اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آ کر کے اپنے مسئلہ پیش کیا۔ کہا کہ میری شادی ایسی خاتون سے ہوئی ہے جس میں یہ رضاعت کا مسئلہ آ رہا، تو کیا شادی ہو گئی یا پھر اس کو فسخ کیا جائے گا، بائیکاٹ کیا جائے گا، ریجیکٹ کیا جائے گا؟ اللہ کے نبی نے کہا کیا بات کرتے ہو، تمہاری شادی ایسی رضاعت کے سلسلے میں ہو گئی ہے؟ نہیں، رشتہ کاٹ دو، شادی ہو گئی چھوڑ دو۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کا علم حاصل کیا، 450 کلومیٹر آنا اور پھر 450 کلومیٹر جانا، یہ 900 کلومیٹر کا جو سفر آپ نے کیا تھا، کس لیے کیا تھا؟ صرف ایک مسئلے کو جاننے کے لیے۔ اسی طریقے سے ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کس قدر نبی کی حدیث کو جانتے تھے، دین کیسے سیکھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، وہ کہاں پہ ہے؟ دمشق کے اندر ہے۔ دمشق جو مدینہ سے تقریباً 1250 کلومیٹر دور ہے، 1250 کلومیٹر دوری کو طے کیا اور آ کر کے ابو الدرداء ملاقات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں تمہارے پاس کسی رشتے کی وجہ سے نہیں آیا ہوں، تمہارے پاس میں کاروبار کے لیے نہیں آیا ہوں، تمہارے یہاں یہ گھومنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں تمہارے پاس صرف اس لیے آیا ہوں، 1250 کلومیٹر سفر طے کر کے آیا ہوں، مجھے پتا چلا ہے تمہارے پاس نبی کی حدیث ہے۔ پھر اس حدیث کو جب حاصل کیا اور پھر حدیث کو حاصل کرنے کے بعد فوراً مدینہ واپس چلے گئے، کہا کچھ نہیں کرنا، میرا کام پورا ہو گیا۔ وفد عبد القیس جو جواسا بحرین سے آیا تھا اللہ کے نبی کے پاس دین کا علم حاصل کرنے کے لیے، جواسا بحرین یہ وہ بستی ہے جو مدینہ کے اندر مسجد نبوی کے بعد سب سے پہلا جمعہ قائم کیا گیا تھا بحرین کے اندر۔ مدینہ سے بحرین 1213 کلومیٹر دوری ہے، اتنی دور سے صحابہ کرام پیدل سوار ہو کر کے دھوپ کی شدت برداشت کر کے، اور جو اس وقت کے سفر کا جو ماحول تھا ہم جان رہے ہیں، اتنی تکلیفیں برداشت کرتے تھے، کس لیے؟ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے۔ لہذا ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم دین کا علم سیکھنے کی بھرپور کوشش کریں، ماحول بنائیں، ایسے ادارے قائم کریں جہاں پر قرآن و حدیث کی تعلیم ہو اور اصلی تعلیم کا بھی نظم ہو۔ اور اگر ہم نے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام نہیں کیا تو پھر یہ برائیاں بڑھتی رہیں گی، جاہلیت اور جہالت بڑھتی رہیں گی، اور پھر سماج میں خیر باقی نہیں رہے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہر مسلمان پر دین کا علم حاصل کرنے کا مکلف بنایا ہے۔ اسی طریقے سے اصلی تعلیم کی ہم بات کریں، یہ بھی ضروری ہے۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، اللہ کے نبی نے کہا تم عبرانی زبان سیکھ لو، عبرانی زبان جو یہودیوں کی زبان تھی اس زبان کو تم سیکھ لو۔ انہوں نے سیکھا 15 دن کے اندر، آدھے مہینے کے اندر اس زبان کو سیکھ لیا۔ اس سے سبق کیا ملتا ہے، نصیحت کیا ملتی ہے کہ ہمارے نوجوان، ہمارے قوم کے لوگ، ہمارے بچے صرف قرآن و حدیث کی تعلیم پر اکتفا نہ کریں، قرآن و حدیث کی تعلیم کے ساتھ ساتھ وہ عصری تعلیم بھی زمانے کے معیار کے اوپر اترتے ہوئے اور اپنے سماج کے لوگوں کا مقابلہ کرتے ہوئے، چاہے انگلش ہو، چاہے میتھ ہو، چاہے ہندی ہو، چاہے فارسی ہو، چاہے کوئی بھی زبان ہو، اسلام اس سے منع نہیں کرتا ہے۔ اسلام علم سیکھنے کی ترغیب دیتا ہے، چاہے وہ علم کی کوئی بھی ہو، چاہے عربی ہو، چاہے انگلش ہو، چاہے چائنیز ہو، کوئی بھی زبان ہو، یہ سب اللہ کی بنائی ہوئی زبان ہے۔
ہم اس کا علم حاصل کریں۔ ہاں یہ اولین ہماری شرط ہو، ہماری توجہ ہو، ہماری کوشش ہو کہ ہمارے بچے دیندار ہوں، ہمارے بچے دین سیکھنے والے بنیں، قرآن و حدیث سیکھنے والے بنیں، دیندار ہو، علم والے ہوں۔ اگر دین کا علم فوت ہو گیا تو پھر یہ ڈاکٹریٹ کی ڈگری یا پھر یہ انجینئرنگ کی ڈگری کوئی کام کی نہیں ہے۔ کیا فائدہ ایسی ڈگری کا ہے کہ ہمارا بچہ وکیل ہو، جج ہو، ڈاکٹر ہو، پروفیسر ہو، بڑی بڑی ڈگری پانے والا ہو اور اچھی سیلری پانے والا ہو اور اسے سورہ فاتحہ پڑھنے نہیں آتا ہے، اسے سورہ فاتحہ پڑھنے نہیں آتا ہے، وہ کیا نماز پڑھے گا؟ جنازے کی دعا یاد نہیں ہے، جناب قرآن پڑھنا نہیں آتا، کتنا المیہ ہمارا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ دنیا کے اندر ہماری عزت ہو، ہماری قدر ہو، اللہ کی رحمت ہم پر نازل ہو۔ کیسے نازل ہوگی؟ ہمارے سماج میں ایک ایسا طبقہ موجود ہے جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے۔ دنیا جہاں کی ڈگری حاصل ہے، بڑی کیا ہے، یونیورسٹیوں میں پڑھانے والے ہیں، پروفیسر ہیں، بڑا علم ہے، لیکن قرآن کا علم نہیں ہے۔ وہ معزز سے زمانے مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، یہی علامہ اقبال کا یہ شعر ہم پر مسلط ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم پہلے مسلمان بنے، ڈاکٹر بعد میں بنے، انجینئر بعد میں بنے، پہلے ہم مسلمان بنے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے مسلمانوں تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو اور تم نہ مرو اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ پہلے ہم مسلمان ہیں، بعد میں ہم کوئی ہمارا اسٹیٹس ہو یا ہمارا کوئی کاروبار ہو یا کوئی ہماری تعلیمی ڈگری ہو، پہلے ہم مسلمان ہیں۔ اسلام کے دائرے پر چل کر کے ہم دنیا جہاں کا سارا علم حاصل کریں، لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارے اندر پہلے ایمان ہونا چاہیے، پہلے اسلام داخل ہونا چاہیے، اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں حدیثیں یاد ہونی چاہیے، قرآن حدیث کا علم ہونا چاہیے۔ اور قرآن حدیث کا علم نہیں ہوگا تو پھر جاہلیت بڑھے گی اور پھر شادی تاخیر سے ہوگی، یہ قرآن پڑھنا نہیں آئے گا، بے نمازی کا طبقہ زیادہ ہوگا، گمراہی عام ہوگی، بچوں کی صحیح تربیت نہیں ہوگی، بچے بگڑیں گے، یہ بیٹیاں گھر سے فرار ہوں گی، غیروں کے ساتھ اپنا رشتہ استوار رکھیں گی۔ پھر اسی وجہ سے جاہلیت اور جہالت جب بڑھ رہی ہے، ایسے وقت میں ہماری شدید ذمہ داری بن جاتی ہے کہ ہم دینی تعلیم و تربیت کا انتظام کریں۔ اگر ہمارے بچے ترقی کریں گے تو والد کو خوشی ہوگی۔ اگر ہمارا بچہ کوئی غلط کام میں پکڑا گیا، کوئی غلط کام کر رہا ہے، غلط قدم اٹھا رہا ہے، ناجائز راستے پر چل رہا ہے، جہاں بیٹا بدنام ہوگا اس سے کہیں زیادہ باپ بدنام ہوگا۔ باپ کو پولیس چوکی اور اسٹیشن اور کورٹ کچہری کی زندگی گزارنی پڑے گی، بار بار جانا پڑے گا، مقدمات کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ اور آج یہی ہو رہا ہے کہ بیٹے کی غلط روش کی وجہ سے، اس کے برباد ہونے کی وجہ سے، اس کی نافرمانی کی وجہ سے، غلط قدم اٹھانے کی وجہ سے، غلط راستہ اختیار کرنے کی وجہ سے بیٹا تو بدنام تو ہے ہی ہے، باپ بھی سر جھکا کر کے سماج میں چلنے کے لائق نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو یہ اولین کوشش ہو کہ ہم تعلیم و تربیت کے لیے ہمیشہ تیار رہیں، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں۔ اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور جہنم کی آگ سے اپنی اولاد کو بچاؤ۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو، آپ کو اور سارے مسلمانوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا میں جب تک زندہ رکھے، ایمان پر، توحید پر، پیارے نبی علیہ السلام کی سنت پر قائم رکھے، اور ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے، جہنم کی آگ سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔